شاعری کیا کر رہے ہیں؟ آج میں اپنی اسٹڈی ٹیبل ذرا ٹھیک کر رہی ہوں، مطلب بک ریک. اور سب سے پہلے تو دیکھیں میرے ابا کی کتاب ہے اور یہ ان کا ناول ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس جو کہ اپنے خاندان کی تو ہیں ہی ہیں، جس میں کہ یہ مجھے امجد اسلام امجد صاحب کی کتاب بہت پسند ہے. اس میں اتنی پیاری ان کی شاعری ہے، اتنے خواب کہاں رکھوں گا. اس کے علاوہ میرے پاس منٹو ہے، میرے پاس پھر بانو قدسیہ ہیں، ایوب خاور جو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر ادیب ہیں. تو ذرا میں ان چیزوں کو ارینج بھی کر رہی تھی، کافی دنوں سے ٹائم نہیں مل رہا تھا نا. اور یہ بھی کتابیں بھی پیار مانگتی ہیں، توجہ مانگتی ہیں. اور یہ میں بتا دوں جتنی بھی میرے پاس 100 کتابیں ہیں یا 50 ہیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں. اچھا، اور یہ راجہ گدھ ہے جو کہ بانو قدسیہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور اس کو بھی میں نے شاید 2 دفعہ تو پڑھا ہی ہوگا. ہاں، ایوب خاور کی کتاب جو ہے مجھے یہ بہت، اس کی شاعری بہت پسند ہے. بہت کچھ کھو گیا ہے، کیا بات ہے. میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بس بہت مزے کے ہیں. پھر اس کے علاوہ مجھے اپنے ابا کی یہ کتاب بہت پسند ہے، خطوں میں خوشبو. اتنے پیارے خط ہیں اس میں، ان کی محبت کے بھرے ہوئے، اور ان کے بیٹیوں کے اوپر بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ممتاز مفتی صاحب کے بارے میں، اور ان کے ابن انشاء صاحب کے بارے میں. یعنی جن جن کو انہوں نے خط لکھے تھے وہ ہم نے اس کو کمپائل کروا دیا، ابا کی زندگی میں کروایا. اور اس کے علاوہ پرین شاکر کی یہ شاعری، کیا بات ہے، کیا خوبصورت شاعرہ تھی. سو یہ سب چیزیں بڑی پریشس ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی اس طرف توجہ ہوتی ہے تو پھر غالب صاحب کی بھی یاد آ جاتی ہے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں. آپ کو پتہ ہے میں دلی گئی تھی اسما کے ساتھ، اور میں ان کی قبر پہ گئی، بلی مارا میں ان کی قبر ہے. اتنی بری حالت تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی. ہم نے جا کے صفائی بھی کی، پھر میں پیار سے بیٹھی، پھر میں نے کہا آپ کے پاس کوئی نہیں آتا. پھر یہ غزل بھی میں نے ان کے ساتھ گائی. شکر ہے وہ زندہ نہیں تھے، کیا پتہ اٹھ کے مجھے ڈانٹ دیتے. اچھا، یہ میرے ایوارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ. یہ ہم ویمن لیڈر ایوارڈ ہے جو کہ بہت ہی خاص خواتین کو ملتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے. سب خاص ہیں لیکن یہ بہت اچھا. پھر آپ دیکھیے 3 لکس ایوارڈ ہے میرے پاس. 3 سال میں بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ 3 سال لیتی رہی ہوں، مسلسل 3 سال. ہم ٹی وی کا یہ پھر میرا جو لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے پرائڈ آف پاکستان، یہ بھی ایک ایوارڈ ایک بہت بڑی کمپنی کی طرف سے. پھر یہ بھی ہم ٹی وی کا بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ہے. پی ٹی وی کے بیسٹ ایکٹریس کے ایوارڈ ہے، ملینیم ایوارڈ ہے. پھر یہ گریجویٹ ایوارڈ ہے، یہ ایوارڈ ہے. ابھی آپ کو بتاؤں 80% بلکہ سمجھے 70% ایوارڈ جو ہیں میرے سمندر کے پاس رہنے کی وجہ سے خراب ہو گئے، زنگ لگ گئے. نگار ایوارڈ تھے، بہت سارے اور مختلف آرگنائزیشنز کے ایوارڈ تھے. اتنے تھے کہ ایک بکسہ بھرا ہوا تھا. تو یہ چند میں نے رکھ لی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں اکھڑ رہا ہے. یہ کسی دن اگر آپ 15 منٹ بعد دیکھیں یا 15 دن بعد دیکھیں تو کوئی نہ کوئی چیز اکھڑی ہوتی ہے. پھر میں اس کو الفی سے لگوا لیتی ہوں. لیکن کچھ ایوارڈ میں نے رکھ لیے اپنے ساتھ، اور اچھا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر آپ کے کام کو اکنالج کیا ہے، تعریف کی ہے، یا کسی حوالے سے آپ کو کوئی اعزاز دیا ہے تو اچھا لگتا ہے. اچھا، یہاں ایک تصویر رکھی ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ تصویر ہے گلزار صاحب کی، اور گلزار صاحب آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، ڈائریکٹر، ادیب، سب کچھ ہیں، کہانی نگار ہیں. اب میں یہ بتاؤں کہ جب میں گئی ان کے گھر تو بڑی دلچسپ بات ہے. یہ بات ہے کوئی 10 سے 15 سال پرانی. اچھا، یہ میرے والد کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میری بہن نیلم احمد بشیر کو بھی جانتے ہیں. تو جب میں گئی تو یہ میرے ابا کے حوالے سے مجھے جانتے تھے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں ٹی وی پہ کام کرتی ہوں یا میں کیا کام کرتی ہوں. اور ان کے یہاں ایک مہمان آئے جو کمپوزر تھے، بڑے نامی گرامی. انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ بھئی یہ ہمارے بہت بڑے ایک ادیب اور شاعر ہیں جو پاکستان میں، جن کا بہت بڑا ناول ہے، اور میں اس پہ فلم بنانا چاہتا ہوں. احمد بشیر صاحب کی بیٹی ہیں. میں چپ رہی، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ میرا زیادہ معتبر حوالہ ہے کہ وہ مجھے میرے والد کے نام سے جانتے ہیں. خیر بہت پیار سے ملے، ہم نے کھانا بھی کھایا، میں ان کے لیے اچار بھی لے کے گئی تھی. سو یہ ایسی پیاری پیاری یادیں ہیں جو یہاں اس کلازٹ میں میرے پاس ہے. کتابیں تو بے شمار ہیں. پھر وہی بات ہے کہ نیچے اتنی روشنی نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں. ایک اور کتاب، یہ ایک ہمارے، خیر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا میں آپ کو اگر ڈیٹیل میں نام بتانے لگوں. یہ افتخار صلاح الدین صاحب ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے کیا کمال
ریسرچ کی اف اسٹونس کوڈ اسپیک. اور یہ کتاب بھی بڑی پریشیس ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے زندگی میں کچھ حاصل کر لیا. اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر بھی, ہماری سب کی تصویریں بھی ہیں, ہم آرٹسٹوں کی. مبین انصاری ہیں جو کہ بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں, تھوڑا سا ان کو ہیئرنگ کا پرابلم ہے لیکن بڑے ٹیلنٹڈ ہیں بھائی وہ. تو انہوں نے کیا کیا کس کس کے بارے میں اور کیا کیا لوگوں کی انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ کی ہیں تصویریں, اس میں کہیں میں بھی ہوں. اب میں ڈھونڈنے لگوں گی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے, لیکن یہ دیکھیں ان کا ایک بڑا اچھا کارنامہ ہے. اور یہ نوجوان ہیں, ان کو میں بہت انکریج کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اچھا کام کرتے ہوں. یہ تصویر بھی آپ دیکھیں, یہ میری پیاری سلطانہ صدیقی جو میری بہت ڈارلنگ, میری بہت پیاری بڑی بہنوں کی طرح مینٹور ہیں, بہت کریٹیو عورت ہے اور بڑی مضبوط عورت ہے. ہم ٹی وی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک انہوں نے بنایا, یہ ایک مطلب آئرن وومن ہے, ہم سب ان سے بہت انسپائرڈ ہیں اور بڑا پیار کرتی ہیں, بڑی بہنوں کی طرح ہیں, دوستوں کی طرح ہیں. بس ہم لوگ بالکل جتنی عمر زیادہ ہو رہی ہے اتنا پیار بڑھ رہا ہے. تو چلیے میں نے کہا آج آپ کو اپنا یہ ایک چھوٹا سا بک شیلف اور تھوڑے سے ایوارڈ دکھاؤں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے میرے وہ 2 وہاں پہ بھی لگے ہوئے ایوارڈ, ادھر چلیں جلدی سے چل کے دیکھیں. یہ میرا 89 میں مجھے ملا تھا پرائڈ آف پرفارمنس, اور یہ مجھے ملا تھا ستارہ امتیاز 2 سال پہلے. بس اب ایک ایوارڈ رہ گیا, نشان پاکستان. وہ اگر میں تھوڑی اور اچھا کام کروں یا جیتی رہوں تو شاید ملے. وہ کبھی صاحب کو ملا تھا, وہ کتنی بڑی چیز ہے. عبدہ پروین کو ملا تھا. سو وہ تیسری سٹیج ہے, دعا کریں کہ وہ مجھے مل جائے کبھی. ہاں کوشش تو کر رہی ہوں. چلے پھر اگلی ملاقات میں اگلی باتیں ہوں گی. تھینک یو سو مچ.